کرتا ہے داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا, 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا, خود پیر بن گیا. وہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا آ نہیں رہا, مرید اولاد ہوتے ہیں, ان سے پیار ہوتا ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے, اور بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اہمیت دی گئی, یار نظر نہیں آ رہا, تو آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے. حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے. حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے, اتنا بڑا, چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم. کہتا جی وعلیکم السلام. کہتا تو آتا کیوں نہیں؟ مطلب مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں, میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں, میں خود بڑا پرہیزگار ہوں. فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے ہیں, مجھے براق پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں, براق پہ بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے, میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم, دیکھو تو صحیح, آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے, بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے. کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں, آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے. فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا, آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا. اٹھ کے ملا بھی نہیں, حضرت واپس آ گئے. رات کو خواب آئی, جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں. پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ. آنکھ کھولی تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا, روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا. وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے, تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا, تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا, تو بیوقوف ہے سمجھ نہیں آئی. اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, حاضری دوں تو کس منہ سے دوں, اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک, کس طرح حاضری دوں؟ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے. فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا. فرمایا آ جا, اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے, رب کریم کے بندوں کے دروازے تم ہی بند کرتے ہو, دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو. یہاں تو دروازہ کوئی قابل تو ہو, ہم شان نہیں دیتے, مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آ تو صحیح, تو دیکھ تو صحیح, آج بھی بڑی خانقاہیں آباد ہیں, بڑے اللہ کے بندے, بڑے اللہ کے بندے جو بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے, سمجھانے والے ہیں. لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار, یہ والا سرمایہ ہم اکٹھا ہی نہیں کرتے. ہم خود بڑے ہیں, حالانکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی بڑا. تو یہ صحبتیں, کسی نے محمود غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے, تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ڈیوٹی کی ہے, میں نے ایک اللہ کے بندے کی, اس نے میرا دل صاف کر دیا. کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرقانی کو میں نے پیغام دیا, میں نے کہا بابا جی ملنا ہے, تو بابا جی کہنے لگے تینوں کام میں کہ مینوں. اج کل دا مولوی میری طرح دا ہوندا تے وہ آندا چلو فوٹو تے آئے گی نا MP صاحب نال, جانا چاہیے چھیتی کرو, باقی کام چھڈو سارے, پہلے اتنے حاضری دئیے کہ قضا نہ ہو جائے, اللہ خیر فرمائے. تو کہا اب بادشاہ وقت محمود غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے, تو فرمانے لگے کام مجھے ہے کہ مجھے؟ کہنے لگا جی مجھے. تو فرمانے لگے آ جا ملنا ہے, تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی الامر ہوں, بادشاہ وقت ہوں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہی پوری نہیں ہوئی, اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نا. خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرقانی. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہتے ہیں حضرت کی مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے. جب میں ملنے حاضر ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوس بادشاہ ہوں. میں نے جب دیے نا موٹے نذرانے,
اور جب میں نے ہیرے جواہرات مصلے کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے. بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں، سرمایے میں. لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا. میں نے ایک ہاتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا، دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا. کہتے میں بیٹھ گیا. انہوں نے نا میری تواضع کی، ایک روٹی میرے ہاتھ میں دی، کئی دنوں کی خشک روٹی، اور ایک پانی کا گلاس دیا. کہتے میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنس گئی. بادشاہ نازک مزاج ہوتے، توجہ ہے اب حضرات کی. کہتے اب میں نے کیا کیا، وہ روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی اشرفیاں مصلے کے نیچے رکھی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہنے لگے، ادھر دیکھیے گا، فرمانے لگے اور تو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی؟ کہنے لگا جی گلے میں پھنس گئی ہے. آپ مصلہ اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا، یہ بھی درویشوں کے گلے میں پھنس جاتی ہے، اس کو لے جا اٹھا کے، یہ بھی پھنس جاتی ہے، ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی، نیچے لے جا. وہ کہتا جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں، یہ اللہ والا صوفی ہے، یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے. اس کی نظر میری جیب پہ نہیں، اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے. فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نا، توجہ ہے اب حضرات کی، جب صفائی ہو گئی نا دل کی، میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے. تو کہتے ہیں میں اٹھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر سواری تک چھوڑنے آئے. کہتے ہیں جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں. اور ماننے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے. اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گیا. میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ جو صحبت صلحاء ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے، یہ باطن کو روشن کرتی ہے، یہ نکھار پیدا کرتی ہے. لیکن جائے اللہ کے بندوں کے پاس، دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر بات دہراتا ہوں، میں نے اپنے حضرت سے ایک دفعہ کہا کچھ مریدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو جھڑکیاں ملتی ہیں. تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈر ہو کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، ان کو پروٹوکول، اور جن کا پتہ ہونا جتنے مرضی جوتے مارو میرا ہی ہے، اس نے کہیں جانا، ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی. ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے ہیں کسی جگہ. ہاں ایک بات ضرور میں ضرور کہوں گا، خانقاہ پہ جائیے، اس خانقاہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی، اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کے کوئی اور نعرہ ہی نہیں لگتا. ہم ان خانقاہوں کے قائل، ہماری وہ خانقاہ ہیں جہاں رب رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے. یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے، وہ سنت اور شریعت کی پابندی کراتا ہے، وہ لوگوں کو دین کا رستہ بتلاتا ہے. لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے محبوب کا بتایا جاتا ہے. جس جگہ شریعت کی پاسداری نہیں، ہم تو کچی بات ہی نہیں کرتے، بالکل کوئی لیت و اللہ نہیں، کچی بالکل نہیں، 100% نہیں. بابانگے دوہل کہتے ہیں جو شریعت کا باغی ہے ہم اس کے باغی ہیں، ہم اس کے، بولیے ہم اس کے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا پچھلی باری، کہندا جی ایک بابا ہے نیٹ دے اوتے، اے بابا اپنے آپ سجدے پہ کراندا ہے. تے میں کہ بابا انہاں نوں آکھو تسی رکھ لو، اساں دا کی کرنا ہے، کوئی ضروری ہے سانوں ہی دینا جے بابا. اس طرح کے کئی بدتمیز ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق، ہمارا ان سے کوئی رشتہ، ہمارا تو رشتہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، صلی اللہ، جو قرآن کا پیغام دیتے ہیں، جو حدیث مصطفیٰ کھول کے اپنے مریدین کے آگے رکھتے ہیں. ہمارا تو ان لوگوں سے رشتہ ہے. اب کوئی جاہل آدمی کو جاہل بات کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری. اور ویسے بھی جب ہم کہہ ہی نہیں رہے ہمارا بندہ ہے تو تم ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ وہ جیڑا بندہ بھی غلط کرے ساڑھے کھاتے پہ جاندے، جیڑا بھی غلط کرے. ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میں نے ایک بہت بڑی اجتماع میں اعلان کیا تھا، پھر کہتا ہوں آج، جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے ہم ان درباروں کو بند کرنے کے قائل ہیں. جس جگہ عیب ہوتا ہے ہم اس جگہ لوگوں کو قصداً منع کرتے ہیں جانے، قصداً کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ، قطعاً نہ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. دربار مزار اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اور اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو وہاں جانا درست. عورتوں کا درباروں پہ جانا درست ہم قائل ہی نہیں ہیں، قطعی طور پہ قائل نہیں. عورت بڑی با پردہ جائے گی، اس صورت میں جائے گی جب گزارا ہی نہ ہو تو کیا ضرورت ہے. بالکل ہم قائل نہیں ہیں ان چیزوں کے. ہم اہل تصوف ان لوگوں کو مانتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کا، اور جسے بسم اللہ بھی چیز ہی نہ پڑھنی آئے،
رٹی رٹائی دعا مانگے. ہم تھوڑے خشک لوگ ہیں, ہم نہیں کرتے پیروی, ہم نہیں دست بوسی کرتے, ہم تو اکڑ کے کھڑے ہو جاتے, اکڑ کے. کئی دفعہ